السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں طہارت اور پاکی، وضو اور تیمم، ان احکامات کے متعلق بہت تفصیل سے احادیث کا ترجمہ ہوا۔ اب طہارت کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے، صلاح، نماز کا باب۔ اس باب کے تحت بھی بہت تفصیل سے انشاءاللہ نماز کے متعلق حدیثیں آئیں گی، جس میں نماز کی فضیلتیں ہوں گی، نماز کے اوقات ہوں گے، نماز کے احکامات اور مسائل ہوں گے، نماز نہ پڑھنے پر کیا وعیدیں ہیں، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اس باب کے تحت آئیں گی۔ آج کی پہلی حدیث، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس، پانچوں نمازیں، مکفرات لما بینہن، ہر دو نماز کے درمیان جو گناہ ہوا اس کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ یعنی ایک آدمی فجر کی نماز پڑھا، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھا، تو فجر اور ظہر کے درمیان جو گناہ ہوئے، یہ نمازیں ان گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں۔ اذا اجتنبت الکبائر، جب تک کہ وہ گناہ کبیرہ نہ کرے۔ اگر گناہ کبیرہ کر لیا ہے تو پھر محض نماز پڑھنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ توبہ کرنا پڑے گا۔ اگر گناہ کبیرہ سے بچا ہے، صرف گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، تو نماز اور وضو ان گناہوں کو معاف کروا دیتی ہیں، کفارہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح فرما رہے ہیں والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوئے، یہ جمعہ کی نمازیں ان گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ یہاں بھی وہی شرط ہے، اذا اجتنبت الکبائر، جب کہ وہ بڑے گناہوں سے بچا ہو۔ اگر بڑے گناہ کیے ہیں تو پھر جمعہ پڑھ لینے سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ توبہ کرنا پڑے گا۔ پھر آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رمضان، کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو گناہ ہوئے ہیں، یہ رمضان کے روزے، رمضان کی عبادتیں ان گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اذا اجتنبت الکبائر، جب تک کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہا ہو۔ تو یہ جمعہ کی نماز ہو یا پانچوں نمازیں ہیں یا رمضان کی عبادتیں ہوں، یہ سب صغیرہ گناہوں کو خود بخود مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اگر بندے نے اس درمیان کبیرہ گناہ کیا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا پڑے گا۔ دوسری روایت، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سوال پوچھا صحابہ سے، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، کہ ذرا بتاؤ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی صاف پانی کی نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، اور تم اس میں 5 وقت غسل کرتے ہو، صاف پانی کے نہر میں 5 وقت ہر دن غسل کرتے ہو، هل یبقى من درنہ شیء،
کیا جسم پر کوئی گندگی، کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ بلکہ ایک مرتبہ غسل بھی جسم کی تمام گندگیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ 5 مرتبہ ہر دن غسل ہوگا تو نام و نشان نہیں ہوگا گندگی کا۔ صحابہ نے فرمایا لا یبقى من درنہ شیء، اس کے جسم پر کچھ بھی گندگی نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی یہی مثال ہے۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ ان 5 نمازوں کی وجہ سے اللہ گناہوں کو اسی طرح مٹاتے ہیں جیسے 5 غسل جسم کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ 5 نمازیں انسان کو پاک صاف کر دیتی ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ تیسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ، سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا ثم ایٌ، پھر اس کے بعد کون سا ہے سب سے محبوب عمل؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثم ایٌ، کہ تیسرے نمبر پہ سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو یہ بڑے بڑے اعمال، اور ان میں سب سے بڑا عمل ہے نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ اس روئے زمین پر اللہ کے نزدیک اس سے محبوب عمل کوئی بھی نہیں ہے، لہذا ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ باقی جتنی بھی بڑی مصروفیتیں ہیں چھوڑنا نہیں ہے، ہر مصروفیت کو اپنانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن اگر نماز کا وقت ہے تو مصروفیت کو ذرا مؤخر کرنا ہے، نماز کو مقدم کرنا ہے، نماز کو پہلے ادا کرنا، باقی دیگر کام بعد میں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عمرو بن شعیب، وہ اپنے والد سے اور ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے دادا جان نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم، اپنی اولاد کو حکم دو بالصلاۃ، نماز کا، وہم ابناء 7 سنین، جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کے بچے ہوں ہمارے گھروں کے اندر نماز کی عادت ڈالنی شروع کر دینی چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگا جب گھر کی عورتیں بھی گھر میں نماز پڑھتی ہوں، گھر کے بڑے بھی اذان سن کر مسجد آتے ہوں، پھر ایک جملہ کافی ہو جائے گا بچوں نماز کا وقت ہو گیا چلو، چاہے باپ کہے یا ماں کہے، فوراً بچے، اگر بچے ہیں تو مسجد، اگر بچیاں ہیں تو گھر میں نماز ادا کریں گی۔ گھر کے اندر ماحول بننا چاہیے نماز کا، نہ گھر کے اندر ماحول ہے نماز کا، عورتیں نماز نہیں پڑھتیں، نعوذ باللہ، مرد بھی نماز نہیں پڑھتے، تو پھر بچے 7 سال کیا 17 سال کے بھی ہو جائیں تو نماز نہیں پڑھیں گے، اور ایک جملہ کیا 100 جملے ان کو بول دے نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھیں گے۔ جملہ نہیں، بچے عمل کو دیکھتے ہیں، بچے کردار کو دیکھتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کا حکم دیا، در پردہ آپ نے دراصل یہ بھی حکم دیا کہ گھر کے بڑے بھی نماز کے پابند ہوں، تب جا کے یہ ان کی نصیحت اور تاکید کام آئے گی۔ تو 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی عادت شروع کر دینی چاہیے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، کہ ان پر سختی کرو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب کہ وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ اگر 10 سال کے ہو جائیں، ابھی بھی عادت نہیں شروع ہوئی، نماز کی عادت نہیں پڑی، اب سختی کا معاملہ کرو، اب صرف نرمی والا جملہ نہیں نماز کا وقت ہو گیا، بلکہ سختی کے ساتھ پیش آؤ، کھڑے ہو جاؤ مضبوطی کے ساتھ کہ جس کام میں ہو چھوڑو، پہلے مسجد چلو اور میرے ساتھ مسجد چلو، ذرا سختی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جیسے اور معاملات میں ان کی پڑھائی لکھائی میں ذرا نمبرات کم آ جاتے ہیں، چہرہ بدل جاتا ہے والدین کا،
اور جملہ یہی ہوتا ہے اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں اس کے پیچھے، اتنی بڑی فیس دے رہا ہوں، اتنے بڑے اسکول میں نے اس کو داخل کروایا اور اس نے نمبرات یہ حاصل کیے، اس کا کبھی کھانا بند ہو جاتا ہے، کبھی گھر سے بھگانے کی دھمکیاں ہیں، جبکہ وہ تعلیم ایسا نہیں ہے کہ جنت میں لے جانے والی ہو یا وہ اللہ کی طرف سے کوئی بڑا فریضہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک تعلیم ہے تو محض تعلیم ہے، ایک ڈگری ہے، ایک سند ہے۔ اور نماز یہ تو اللہ کی طرف سے فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ہے، تو لہذا اگر 10 سال کا بھی بچہ ہو گیا اور نماز کی عادت نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو جیسا نمبرات کم آنے پہ سختی ہے ویسی سختی ہونی چاہیے، ویسے جملے ہونے چاہیے تاکہ اولاد کو سمجھ میں آئے کہ نہیں یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، نماز کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے، مجھے پڑھنی پڑے گی نماز۔ اور اگر 10 سال کے بعد بچہ عادی ہو گیا نماز کا تو سن بلوغ تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ وہ نماز کا مکمل انشاءاللہ پابند ہو جائے گا، اور والدین کی یہ بہترین تربیت والدین کے لیے بڑی کامیاب ثابت ہوگی میدان آخرت میں۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں بچے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو۔ اس کے بعد کی آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمن الشتاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں نکلے، والورق یتہافت، اور پتے درختوں سے جھڑ کے نیچے گر رہے تھے سردیوں کے موسم میں، جسے خزاں کا موسم کہتے ہیں۔ فأخذ بغصنین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیاں اپنے ہاتھوں میں پکڑیں، دونوں ہاتھوں میں، اور اس کو ذرا سا حرکت دی، حرکت دیتے ہی فجعل ذلک الورق یتہافت، اس کے پتے نیچے گرنے لگے ٹوٹ کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان العبد المسلم، ایک مسلمان بندہ، لیصلی الصلاۃ، جب وہ نماز پڑھتا ہے، یرید بہا وجہ اللہ، اور نماز سے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے، ریاکاری نہیں کرتا، فتحافت عنہ ذنوبہ، تو اس کے گناہ یوں ہی جھڑتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، کما تحافت ھذا الورق، جیسا کہ یہ پتے جھڑ رہے ہیں ٹہنی سے اور درخت سے، اسی طرح اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر نماز کی اہمیت کو بتلایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل نماز ہے اس کو بتایا، اور نماز سے گناہ کس طرح معاف ہوتے ہیں وہ بھی بتایا۔ آگے اور بھی حدیثیں ہیں نماز چھوڑنے پر کیا عذاب ہے، کیا گناہ ہے، اور کیا مسائل ہیں نماز کے، انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات آہستہ آہستہ آگے احادیث میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز میں غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔